فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ ویری وارم ویلکم۔ میں ہوں خالد تبسم۔ مظہر شاہ ایک انمول ولن۔ مظہر شاہ پاکستانی فلموں کے انمول ولن تھے۔ جب بھی وہ اپنی مخصوص بھاری اور روبدار آواز کے ساتھ سینہ تان کر اور گردن غرور و تکبر سے اکڑا کر سنیما اسکرین پر نمودار ہوتے تو دیکھنے والے کے دل میں ان کے کردار سے نفرت کے جذبات بھی جنم لے لیتے۔ ایک اکھڑ، بد مزاج اور بے رحم ولن کے روپ میں جب وہ اپنے مخصوص اور خالصتاً پنجابی لہجے میں مکالمے بولتے تو دیکھنے والے ان سے پوری طرح محظوظ ہوتے۔ مکالموں کی ادائیگی میں ان کا اپنا جداگانہ انداز تھا۔ اور میرے نام تو دھرتی کنپدی ہے، ماما میرا نام لے کے پتروں نوں ڈراؤندیاں نے، جس کی وجہ سے ان کا کردار کمزور کہانی میں بھی جان پیدا کر دیتا تھا۔ وہ ایک باروب شخصیت، گرجدار آواز اور جارحانہ انداز کے حامل فنکار تھے۔ مظہر شاہ جنوری 1923 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید صفدر علی شاہ پولیس افسر تھے، جنہوں نے ان کا نام سید منور علی رکھا۔ پولیس کی ملازمت میں ان کے والد کا اکثر ایک سے دوسرے شہر تبادلہ ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں منتقل ہونا پڑتا، جس کی وجہ سے سید منور علی کو ابتدائی تعلیم کے درجے مختلف شہروں کے مختلف تعلیمی اداروں میں مکمل کرنا پڑے۔ تاہم انہوں نے میٹرک مینشن ہائی اسکول رنگ بہل لاہور سے کیا، پھر دیال سنگھ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا، جس کے بعد ان کے والد نے انہیں بھی پولیس میں بھرتی کروا دیا۔ جب قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی فلمی دنیا نے لاہور میں جنم لیا تو ابتدائی چند سال میں فلموں کی پسندیدگی اور مقبولیت نے بڑے بڑے لوگوں کو مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچنا شروع کیا۔ سید منور علی بھی اس کشش اور چکا چوند روشنیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ ان کے دل میں فلموں میں کام کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن پولیس کی نوکری رکاوٹ نظر آنے لگی۔ انہیں پولیس میں ملازمت کرتے ہوئے 18 سال بیت گئے تھے۔ اس عرصہ کے دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ فلموں کی خاطر انہوں نے خود کو اس زنجیر سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز پولیس کا محکمہ چھوڑ دیا اور ایک فلم کمپنی شاہکار پکچرز کو جوائن کر لیا، جس کے مالک عاشور کاظمی تھے۔ وہ ایک اردو فلم بے گناہ بنا رہے تھے، جس کے ہدایت کار انور بیگ تھے۔ فلم کی کہانی اور گیت عاشور کاظمی نے خود لکھے تھے۔ فلم کے ہیرو انور بیگ اور ہیروئن نیگر سلطانہ تھے۔ نیگر سلطانہ کی بطور ہیروئن یہ پہلی فلم تھی۔ عاشور کاظمی نے سید منور علی کے تجربہ اور زمانہ شناسی کی وجہ سے انہیں فلم کا پروڈکشن مینیجر بنا دیا۔ یوں فلم پروڈکشن سے متعلق تمام امور کی انجام دہی ان کے ذمہ ہو گئی، لیکن سید منور علی کے اندر چھپا فنکار اپنے جوہر دکھانے کے لیے مچل رہا تھا۔ انہوں نے عاشور کاظمی سے فلم میں کوئی کردار دینے کا اصرار کیا، چنانچہ عاشور کاظمی نے انہیں ایک کردار دے ہی دیا، جو ایک پتے باز کا منفی کردار تھا۔ وہ تاش کے پتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے مخالف سے گیم جیتتا تھا۔ سید منور علی نے اس کردار میں جان پیدا کرنے کے لیے تمام توانائیاں صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا فلمی نام سید منور علی کی بجائے مظہر شاہ رکھ لیا۔ چونکہ پولیس کی ملازمت کے دوران انہیں ایسے کئی کرداروں سے واسطہ پڑ چکا تھا، بالآخر کیمرے کے سامنے نو آموز فنکار مظہر شاہ نے لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پاورفل کردار بنا دیا۔ فلم اگرچہ ناکام ہو گئی، مگر فلمی دنیا کو منفی کرداروں کے لیے ایک منفرد اور مضبوط اداکار دے گئی۔
جو بھی فلم دیکھ کر سنیما ہال سے باہر نکلتا اس کی زبان پر مظہر شاہ کا یہ مکالمہ لگانے والے کو ملے گا ضرور ہوتا۔ بے گناہ کو 7 فروری 1958 کو ریلیز کیا گیا تھا، جس میں ظریف نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ مظہر شاہ کی دوسری فلم ہدایت کار محمد علی کی ممتاز تھی، جو 29 اگست 1958 کو ریلیز ہوئی۔ ان دنوں ہدایت کار اسلم ایرانی پنجابی فلم بچہ جمورہ پر کام کر رہے تھے، جس کے ولن کے لیے ان کی نظر انتخاب مظہر شاہ پر پڑے۔ بچہ جمورہ کے مرکزی کردار مینا شوری اور اکمل ادا کر رہے تھے۔ یوں مظہر شاہ کو پہلی مرتبہ اکمل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ دور اکمل کے کیریئر کی بھی ابتدا تھی۔ جلدی دونوں فنکاروں کے درمیان دوستی اور خیر سگالی کے جذبات مضبوط ہو گئے۔ بچہ جمورہ 29 مئی 1959 کو ریلیز ہوئی۔ اس طرح اسلم ایرانی نے مظہر شاہ کو اپنی اگلی فلم مظلوم میں بھی کام دے دیا۔ یہ فلم 4 دسمبر 1959 کو ریلیز ہوئی۔ ابھی تک مظہر شاہ کا کوئی کردار کلک نہیں ہو سکا تھا جسے فلم کی کامیابی تصور کیا جاتا۔ اسی دوران وہ اسلم ایرانی کی ایک اور فلم بہروپیہ میں ولن کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اسلم ایرانی مظہر شاہ کی منفی اداکاری سے بے حد متاثر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنے والی فلموں میں منفی کرداروں میں مظہر شاہ کو لیا۔ بہروپیہ کا ٹائٹل رول ظریف نے ادا کیا، جبکہ ہیرو اکمل تھے۔ مظہر شاہ ولن کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ بہروپیہ کی کہانی حسین قادری نے لکھی تھی، جن کے زور قلم نے ایک بہترین فلم تخلیق کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلم 29 جنوری 1960 کو ریلیز کی گئی، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ آخرکار مظہر شاہ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آ ہی گیا اور ان کا کردار کلک ہو گیا، جس کے بعد ان کی اکمل کے ساتھ جوڑی مشہور ہو گئی، جو فلمی دنیا میں فلموں کی کامیابی تصور کی جانے لگی۔ اس کے بعد ہدایت کار ایم جے رانا نے دونوں کو رانی خان میں پیش کیا۔ رانی خان کی کہانی بھی حسین قادری نے لکھی، جو عوام نے پسند کی۔ اس کے بعد 1963 میں اسلم ایرانی کی پنجابی فلم موج میلہ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس فلم میں پہلی مرتبہ حبیب ان کے مقابل ہیرو آئے۔ موج میلہ میں مظہر شاہ کی بڑک تیری لاش نو بھی مچھیاں ہی کھان گیاں مقبول عام ہوئی۔ تیری لاش نو بھی مچھیاں کھان گیاں۔ در حقیقت مظہر شاہ نے بڑک کو ایک نیا انداز عطا کیا، جو حقیقت کے قریب اور منفرد تھا۔ بڑک کا یہ انداز مظہر شاہ کی مستقل پہچان بن گیا۔ بڑک ایک ایسی دھمکی ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف ایک بڑا بول ہوتی ہے۔ انہوں نے لاتعداد فلموں میں مختلف بڑکیں ماری، جو عوام میں بہت مقبول ہوئی۔ جن فلموں میں مظہر شاہ نے لاجواب اور لازوال کام کیا، ان میں ملنگی، ہتھ جوڑی، پگڑی سنبھال جٹا، دل دا جانی، دلاں دے سودے، نظام لوہار، فنے خان، چاچا خواہ مخواہ، یار مار، باغی تے فرنگی، حسن کا چور، ڈولی، جنٹر مین، جاگیردار، بانکی نار، ڈاچی، خونی کھیت، زن زر تے زمین، دکھ سجنا دے، مکھڑا چن ورگا، خاندان، شیراں دی جوڑی، جیو جٹا، جٹ دا کول، انورا، بابا دینا، بابل دا ویڑا، جٹ سورما، ماجے دی جٹی، مہندی، جمعہ جنج نال، غیرت دا نشان، سر دا سائیں، کجلا، بابل دیاں گلیاں، جی دار، ماں پتر، محرم دل دا، ریاست، غدار، ولی عہد، فرنگی، زمین کا چاند اور موج میلہ قابل ذکر ہے۔ نجی زندگی میں وہ نہایت خدا ترس اور نفیس انسان تھے۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے تھے۔ جو ضرورت مند ان کے پاس آتا خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ انہوں نے 18 یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ مظہر شاہ نے تقریباً 200 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں زیادہ تعداد پنجابی زبان میں بننے والی فلموں کی ہے۔ چونکہ انہوں نے ایک پنجابی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور پنجاب پولیس میں طویل عرصہ تک نوکری کرتے رہے، اس لیے ان کی پنجابی خصوصاً اکھڑ پن پر مبنی لہجے نے ان کی اداکاری کو کامیاب بنانے میں
اہم کردار ادا کیا۔ 1980 کی دہائی میں جب فلمی دنیا میں زوال آنا شروع ہوا تو فلم سازی کے رجحانات میں واضح تبدیلی آ گئی۔ سماجی کہانیوں پر فلمیں بنانے کی بجائے ایکشن، ماردھاڑ اور تشدد سے بھرپور فلموں کا دور شروع ہو گیا، جس میں نہ صرف ولن کے کردار بلکہ اداکاری میں بھی تبدیلی آ گئی، جس کی وجہ سے مظہر شاہ کو ہر سال صرف اکا دکا فلموں میں ہی کام ملتا۔ 1975 کے بعد ان کی فلموں کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ 1977 میں ان کی کوئی فلم نہ آئی اور 1978 میں صرف ایک فلم تماشبین نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ ان کی آخری فلم روگی 1999 میں ریلیز ہوئی۔ مظہر شاہ نے متعدد فلموں میں مثبت کردار بھی ادا کیے جو ان کے ورسٹائل اداکار ہونے کا ثبوت ہے۔ ان فلموں میں ملنگی، بابل دا ویڑا اور دلاں دے سودے شامل ہیں، جن میں ان کے کردار یادگار تھے۔ ان کے علاوہ انہوں نے اپنی فلم محرم دلدا میں رانی کے مقابلے کردار ادا کیا۔ اسی طرح فلم لارا رپا میں ناصرہ کے ساتھ ہیرو آئے، مگر عوام نے انہیں ہیرو کے روپ میں قبول نہ کیا۔ انہوں نے 4 فلمیں بھی پروڈیوس کی۔ 1968 میں کجلا، 1970 میں محرم دلدا، 1972 میں سردا سائن اور 1986 میں بابل دیاں گلیاں بنائیں، مگر ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ عام طور پر ہماری فلموں میں ولن پر گانے پکچرائز نہیں کیے جاتے تھے، لیکن مظہر شاہ پر مختلف فلموں میں 15 سے زائد گانے فلم بند کیے گئے۔ پہلا گیت 1965 میں بننے والی فلم ڈولی میں ایک دوہا تھا، ہتھی کیتا ای تینوں ودا تے یہ۔ دوسرا مشہور گیت فلم بابل دا بیڑا کا تھا، تیاں دتیاں تے کیوں نہیں دتا مال مال کا۔ مظہر شاہ نے اپنے دور کے تقریباً تمام بڑے ہیروز اکمل، علاؤالدین، سدھیر، حبیب اور اعجاز کے مقابل ولن کے کردار نبھائے۔ وہ پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جبلی فلم جیدار کے مرکزی ولن تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بڑک پنجاب کا کلچر ہے، یہ اپنی قوت یا قدرت مخالف پر ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مظہر شاہ نے لاتعداد فلموں میں ولن کے روپ میں بڑکیں ماری، جن میں سے اکثر بہت مقبول ہوئیں بلکہ زبانیں زد عام ہوئیں۔ ان میں سے چند خاص بیان کی جاتی ہیں۔ فلم فنے خاں میں ان کی بڑک یہ تھی، جن نے ساڈے نال متھا لایا او دی ماں نے وین ہی پائے نے۔ فلم دل دا جانی میں میں ٹبر کھا جاواں تے ڈکار نہ ماراں، یہ بڑک سب سے زیادہ مقبول ہوئی تھی۔ فلم جاگیردار میں پٹھیاں ٹنگ دیاں گا۔ فلم پگڑی سنبھال جٹا میں اڈی مار کے دھرتی ہلا دین والا جوانا، اور فلم تہاڈی عزت دا سوال ہے میں میرا نام لے کے ماما بال ڈراندیاں نے بھی بہت مشہور ہوئی۔ مظہر شاہ جس قدر سکرین پر برے انسان کے روپ میں جلوہ گر ہوتے تھے، حقیقی زندگی میں اس سے کئی گنا اچھے، با اخلاق اور خوش مزاج شخص تھے۔ وہ خوش لباس بھی تھے۔ جب وہ سفید قمیص اور پاجامے میں منہ میں پان دبائے تانگے پر بیٹھ کر اپنے گھر گوال منڈی لاہور سے رائل پارک آتے تو لوگ کھڑے ہو کر انہیں نہایت اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے، جیسے کسی شہزادے کی سواری آئی ہو، جو ایک سچے فنکار کے لیے ان کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔ مظہر شاہ نے بھی اپنے والد کی طرح 2 شادیاں کی۔ ان کی بیویوں کا تعلق بھی سید گھرانوں سے تھا، جن کے بدن سے 4 بیٹے اور 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے ایک بیٹے ذوالفقار علی شاہ نے فلموں میں کیریئر بنانے کی کوشش کی اور فلم بلندہ میں کام کیا، مگر عوام سے پذیرائی نہ مل سکی۔ مظہر شاہ کا فلمی سفر تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل رہا۔ 1958 سے 1999 تک وہ فلم کے سینکڑوں کرداروں میں سنیما سکرین پر جلوہ گر ہوتے رہے۔ مظہر شاہ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرح اپنی ماں سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ماں کی نہ صرف غیر معمولی عزت و تکریم کرتے بلکہ اس کی خدمت کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ اپنے آٹوگراف میں اکثر انگریزی میں یہ جملہ لکھتے، مدر از نیکسٹ ٹو گاڈ۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کے تمام زیور اور پیسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ اس موقع پر کسی نے ان سے پوچھا کہ اپنے لیے کیا رکھا ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ کی جوتیاں اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے مرتے دم تک ماں سے اپنی محبت اور عقیدت کو تازہ رکھا۔ وہ سوتے وقت ماں کی جوتیوں کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتے
تقریباً 23 سال تک وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ کام پر جانے سے قبل ان کا بوسہ لیتے اور پھر گھر سے نکلتے، رات کو واپسی پر بھی یہ عمل دہراتے۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے بیٹے ذوالفقار کو وصیت کی کہ وہ تمام بہنوں اور بھائیوں کا باپ کی طرح خیال رکھے اور انہیں دفناتے وقت ماں کی جوتیاں ان کے سرہانے قبر میں رکھے۔ بیماری کے باعث مظہر شاہ کی صحت دن بہ دن بگڑ رہی تھی۔ بالآخر 11 اکتوبر 1999 بروز بدھ کو نماز فجر کے وقت وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح ماں سے محبت کرنے والے ایک فرما بردار بیٹے اور فلموں کی شان سمجھنے والے عہد کا اختتام ہوا۔ وہ مومن پورہ قبرستان لاہور میں آسودہ خواب ہیں۔